أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا بیان ہے شرابی ولی بن گیا۔ آج کا بیان میں فیضان سنت سے بیان دے رہی ہوں۔ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجئے، اسکیپ نہ کیجئے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا۔ ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے تھے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جا انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو، باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمیں اس حدیث سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے۔ ایک شرابی، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے، لیکن وہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں بھی کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا، اسے اٹھایا، اسے تعظیماً اٹھایا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ شراب کے نشے میں بھی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عزت کرنا نہیں بھولا، لیکن ہم ہوش میں ہو کر بھی عزت نہیں کرتے، اس کی تمیز نہیں ہم میں ہے۔ ہم ہوش میں رہ کر بھی ہمیں تمیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم راستے پر جاتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یا کسی قرآن کی آیت کا یا کسی حدیث کا ٹکڑا بھی راستے پہ دکھتا ہے تو ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ کتنے ہم بدبخت ہیں کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، تعظیماً ہمیں بھی اسے اٹھا کر کسی بلند جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ ہم عطر خرید کر اسے معطر نہیں کر سکتے تو نہ صحیح، لیکن کم سے کم اسے اٹھا کر اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، اسے تعظیماً اٹھانا چاہیے، اسے بلند جگہ پہ رکھ دینا چاہیے۔ لیکن ہم اتنا بھی نہیں کرتے، ہوش میں ہو کر بھی ہم اتنا نہیں کرتے۔ کتنے ہم بدبخت ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث سے عبرت حاصل کرو کہ ایک انسان شراب کے نشے میں اور مستی کے عالم میں ہو کر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اسے اٹھاتا ہے، اسے بلند جگہ پر رکھتا ہے، اور ہم ہوش میں ہو کر بھی یہ نہیں کرتے۔ ہم کوڑے میں دیکھتے، کسی ندی نالے میں ہمیں دکھائی پڑتا ہے، کوڑے میں دکھائی پڑتا ہے، سڑک پر دکھائی پڑتا ہے، لیکن ہم ہوش میں ہو کر بھی اسے اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسے اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم بھی اٹھائیں گے، ہم ہوش میں ہو کر اگر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور بھی راضی ہو جائیں گا اور ہمیں بھی انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بزرگی عطا فرمائیں گا انشاءاللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمیں اس حدیث سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ شرابی ایک شرابی ولی بن گیا، کیوں بن گیا وہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ شرابی ولی کیوں بن گیا، تو ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے، ولی بننے جیسے کام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم ہوش میں ہو کر بھی حدیث کا ٹکڑا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا یا کسی قرآن کی آیت کا ٹکڑا دیکھتے اور نظر انداز کرتے، کتنے ہم بدبخت ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اگر ہمیں بھی دکھتا ہے
کاغذ کا ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یا قرآن کی آیات کا یا حدیث کا، تو ہمیں بھی اسے تعظیماً اسے اٹھا لینا چاہیے اور اسے بلند جگہ پہ رکھ دینا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں بزرگی عطا فرمائیں گا انشاءاللہ. میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کے میں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم.